دوستوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے خوب رو رو کر کے دعا کرے تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہیں وہاں پر بھی اگر کھڑے ہو کر کے وہ دعا مانگے نا تو اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں اور آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے۔ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، ایک شخص ہے جو بالکل محنت و مشقت کر کے پیدل حج کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے جسم پر بالکل گرد و غبار لگا ہوا ہے، سفر کی وجہ سے اس کا جسم بالکل نڈھال ہو چکا ہے اور وہ خانہ کعبہ بالکل پیدل پہنچا ہے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کے رو رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا کمانا حرام ہے۔ بتاؤ تو اس کی دعا کیا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے خانہ کعبہ جو ہے وہ پیدل چل کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی حالت بالکل خراب ہو گئی ہے خانہ کعبہ پہنچنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کے رو رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا ایک ایک چیز حرام ہے۔ اور دوسرا شخص ہے گناہ قطع رحمی کرنے والا، یعنی کوئی شخص گناہ کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، جیسے عام طور پر یہ دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں ہماری محبت میں وہ لڑکی کو ڈال دے، تاکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکیں، ہم جسمانی تعلقات اس کے ساتھ بنا سکیں، جو کہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے نا، تو یہ دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے قطع رحمی یعنی رشتوں کے توڑنے کے بارے میں اگر کوئی دعا کرتا ہے، یا اللہ فلاں شخص اور فلاں شخص جو بالکل خوشی کے ساتھ رہ رہا ہے، میاں بیوی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا بھائی بھائی خوشی کے ساتھ رہیں، یا اللہ اس کے خوشی کو ختم کر دے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کر دے، یہ اس طرح کی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو غفلت اور لاپرواہی میں دعا کرے، اس کی بھی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے، دعا تو مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جو بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہمارے ابو جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو ختم کر دے، لیکن اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی سر کھجلا رہا ہے تو کبھی دامن صحیح کر رہا ہے نا، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، مطلب دھیان مکمل نہیں ہے رب کی بارگاہ میں، بلکہ صرف لفظوں کے ذریعے سے کہہ رہا ہے اور دھیان ادھر ادھر ہے، تو غفلت اور لاپرواہی والی دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العزت زانی کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو حرام رشتے کو قائم کر کے رکھا ہے، جو اپنی خوشی کے لیے، جسم کو سکون پہنچانے کے لیے دوسری عورت یا دوسری لڑکی کے بستر کو گرم کر رہا ہے اور اللہ کے خوف کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کیا، تو ایسی کیفیت تو اللہ رب العزت اس کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، چونکہ یہ بیکار چیز ہے اور یہ روحانیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا کوئی ہے جو بخشش طلب کر رہا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کوئی ہے جو رزق کی تلاش میں ہے، مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق دے دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بیماری کے بارے میں دعا کرے تاکہ میں اس کی بیماری کو ختم کر دوں، سوائے زانی کے کہ غیر مرد اور غیر عورت سے غلط کام کرے۔ مرد سے بھی زنا کیا جاتا ہے، عورت سے بھی، ہے نا، تو جس سے بھی یہ غلط کام کیا جائے وہ زنا ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو زنا کرنے والے کی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم نہ دے، یعنی اچھائیوں کا حکم نہ دے اور برائیوں سے جو نہ روکے، اس کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب تم پر اللہ رب العزت عذاب نازل کرے گا اور تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان 5
کاموں میں سے کوئی کام آپ کر چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی نا، چاہے وہ شب برات کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو۔ تو شب برات آنے سے پہلے پہلے آپ رب کی بارگاہ میں، اگر آپ یہ سب کام کر چکے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں، توبہ۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے اگرچہ حرام مال کما لیا ہے، اگرچہ ہم نے حرام کھانا کھا لیا ہے، اگرچہ ہم نے کسی کا حق مار لیا ہے، لیکن یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو ایسی کیفیت میں آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کے روئیں، چلا چلا کر کے روئیں، تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے شب برات سے پہلے پہلے اگر آپ نے غلط کام کیا ہے، حرام مال کمایا ہے، یا ان 5 کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا ہے، تو ایسی کیفیت میں آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کے بعد آپ کی دعا شب برات میں قبول ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر، ثواب کے طور پر آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس فائدے کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔